इंक्वायरी प्लीज़ राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मारविका पाकिशिया से राब्ता नंबर दें और फिर उसके दारुल हुकूमत सागी का राब्ता नंबर दे दें। इमरान ने कहा होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान समझ गया कि वो अब कंप्यूटर से मालूम करके बताएगी। हेलो सर, थोड़ी देर बाद आवाज़ सुनाई दी। यस इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से उसे दोनों नंबर बता दिए गए और इमरान ने क्रैडल दबाया और फिर टून आने पर उसने एक बार फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़ राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन ज़ुबान और लहजा मारवी ही था। ज़ीटो बार का नंबर दें, इमरान ने मारवी ज़ुबान में कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने एक बार फिर क्रैडल दबाया और फिर टून आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ज़ीटो बार राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मास्टर विड्ज़म, क्या आप भी बार के मालिक हैं? इमरान ने कहा जी हाँ। दूसरी तरफ से कहा गया तो उन्हें कहो कि पाकिशिया से अल इमरान MSCDSC आक्सन की कॉल है। इमरान ने कहा होल्ड करें, मैं मालूम करती हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया हेलो मास्टर विल्सन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। शुक्र है अभी तक बोलने के काबिल हो, वरना मैं तो सोच रहा था न जाने कब के बोलना बंद करके किसी कब्र में पड़े होगे। इमरान ने कहा ओ अली इमरान अभी तक वाकई मास्टर विजडम की तरह जिंदा है। कैसे फ़ोन किया है इमरान साहब? इतने तवील अरसे के बाद दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया मारवे की एक मादाम रोज़ी यहाँ पाकिशा में सरकारी एजेंट है और बेचारी को शायद मेरी शक्ल पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने मुझ पर कातिलाना हमले कराने शुरू कर दिए हैं। मैंने सोचा कि मास्टर विजडम से मालूम करूं कि मादाम रोज़ी ने क्यों ऐसा किया है और उसे किस तरह के चेहरे पसंद हैं, ताकि मैं वैसा मेकअप करके कम से कम अपनी जान तो बचा सकूं। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से मास्टर विजडम बेख्तियार हंस पड़ा। मादाम रोज़ी के बारे में मुझे इतना मालूम है कि वो सरकारी एजेंट्स फाल्का की एजेंट है और पाकिशा में काम करती है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि उससे ये हमाकत क्यों सरजद होना शुरू हो गई है। मास्टर विजडम ने कहा मालूम करने में कितना वक्त लगेगा? इमरान ने पूछा। निस्फ घंटा। दूसरी तरफ से कहा गया ओके, निस्फ घंटे बाद तुम्हारे अकाउंट में खासा इजाफा हो जाएगा और फिर मैं फ़ोन करके पूछ लूँगा। इमरान ने कहा ठीक है। दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। फिर निस्फ घंटा गुजरने से पहले ही जोसेफ और जवाना वापस आ गए। एक नौजवान गैर मुल्की लड़की बेहोशी के आलम में जवाना के कंधे पर मौजूद थी। इसे भी राहत अली खान के साथ कुर्सी पर झकट दो, लेकिन अभी इसे होश में ना लाना। इमरान ने कहा तो जवाना सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। फिर आधा घंटा गुजरने के बाद इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। उसका राब्ता मास्टर विजडम से हो गया। हाँ, कुछ पता चला? इमरान ने पूछा। इमरान साहब, मारवे की सरकारी एजेंसी के पास आपके मुल्क के लिए कोई केस नहीं है। अलबत्ता मैंने सरकारी एजेंसी के एक ऐसे आदमी से रब्ता किया है जिसका गहरा ताल्लुक मादाम रोज़ी से है और उसने भारी मुआवजे के इवज़ बताया है कि सरकारी एजेंसी के चीफ स्टेनले ने काफरिस्तान में किसी सिंडिकेट से ज़ाती हैसियत में मुआहदा किया है कि वो पाकिस्तान में वाक़ एक लेबॉर्ट्री, जिसे एक्स लेबॉर्ट्री कहा जाता है और जो इंतहाई खुफिया लेबॉर्ट्री है, को सिर्फ ट्रेस करेगा, बल्कि इस लेबॉर्ट्री में काम करने वाले एक साइंसदान जिसका नाम बशीर है उसे हलाक भी कर देगा। काफरिस्तान का वो सिंडिकेट इस साइंसदान को हलाक करना चाहता है, लेकिन उन्हें बावजूद कोशिश के इस साइंसदान का इल्म नहीं हो सका। इस सिंडिकेट ने चीफ स्टैनले को बताया है कि ऐसा इस वक्त हो सकता है जब पाकिशा में काम करने वाले अल इमरान का खात्मा कर दिया जाए। इसके बाद ये काम आसानी से हो सकेगा। चुनाचे चीफ स्टैनले ने रोज़ी से बात की। रोज़ी को उसने ये हदायत की हैं कि वो पहले इमरान का खात्मा करे और हाथमा भी इस अंदाज में करे कि किसी को इस बारे में इल्म ना हो सके। इसके बाद इस लेबॉर्ट्री को ट्रेस किया जाए। मास्टर विजडम ने तफसीलात बताते हुए कहा। इस सिंडिकेट के बारे में कोई तफसीलात? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। सिर्फ चीफ स्टैनले ही जानता होगा और किसी को मालूम नहीं, क्योंकि ये उसका ज़ाती मुआहदा है। दूसरी तरफ से कहा गया ओके, अब तुम अपना अकाउंट नंबर और बैंक के बारे में बता दो, ताकि तुमने अब तक जो कुछ वहाँ जमा करवा रखा है वो निकलवा कर मैं 4 दिन इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार सको। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से मास्टर विजडम बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। अकाउंट नंबर और बैंक का नाम तो बता देता हूँ, लेकिन वहाँ से सिर्फ उधार दी गई रकमों के हिसाब के अलावा और कुछ ना मिलेगा आपको, मास्टर विजडम ने कहा और इसके साथ ही उसने तफसीलात बता दी। चलो उधार ही मिल जाए, यही गनीमत है। बहरहाल शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख कर वो उठा और फिर इस कमरे से निकलकर वो तेज तेज कदम उठाता ब्लैक रूम की तरफ बढ़ गया। ब्लैक रूम में राहत अली खान कुर्सी पर रॉड्स में जकड़ा हुआ मौजूद था, जबकि उसके साथ दूसरी कुर्सी पर एक गैर मुल्की खूबसूरत लड़की भी बेहोशी के आलम में जकड़ी हुई थी। यही है मादाम रोज़ी? इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए राहत अली खान से कहा। हाँ यही है, राहत अली खान ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। इसे गैस से बेहोश किया है तुमने? इमरान ने साथ खड़े जवाना से पूछा। यस मास्टर, इसके फ्लैट के दरवाजे की होल से मैंने गैस फायर की और फिर दरवाज़ा खोलकर उसे फायर डोर के रास्ते पर ले आए। जवाना ने जवाब दिया। ठीक है, होश में लेकर आओ इसे, इमरान ने कहा। तो जवाना ने जेब से एक शीशी निकाली, उसका ढक्कन हटाया और आगे बढ़कर उसने शीशी का दहाना इस गैर मुल्की लड़की की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई, उसका ढक्कन बंद किया और शीशी को जेब में डालकर वो मुड़ा और इमरान की कुर्सी के करीब खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद रोज़ी ने कराहते हुए आंखें खोल दी और फिर पूरी तरह होश में आते ही उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन रॉड्स की वजह से जाहिर है वो सिर्फ कसमसाकर ही रह गई थी। फिर उसने गर्दन घुमाई तो साथ ही कुर्सी पर जकड़े हुए राहत अली खान को देखकर बेख्तियार चौंक पड़ी।
تم نے جائزہ مکمل کر لیا ہے مادام روزی، عمران نے حیرت زدہ لہجے میں کہا تو روزی نے چونک کر عمران اور اس کے ساتھ کھڑے جوانہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر یکلحظ شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ میرا نام علی عمران ہے، وہی علی عمران جسے ہلاک کرنے کے لیے تم نے 2 طرفہ منصوبہ بندی کی تھی، ایک تو کار کو بام سے اڑانے کی اور دوسری طرف راحت علی خان کو 1 کروڑ دے کر مجھ پر فائرنگ کرانے کی، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ سب تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو ریسرچ اسکالر ہوں، میں تو یہاں ایک غیر ملکی ادارے میں بطور ریسرچ اسکالر ہوں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ روزی نے اس بار سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران مسکرا دیا۔ تم ہر کام میں اناڑی ہو مادام روزی، تم ماسک میک اپ کر کے ہوٹل ٹاپ ویو میں پہنچی تاکہ اپنی آنکھوں سے کارروائی دیکھ سکو، لیکن تمہارا میک اپ کانوں کے قریب سے اکھڑا ہوا تھا اور تم نے میک اپ کرتے ہوئے اس اہم بات کا خیال نہ رکھا تھا، اس طرح تم ٹریس ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ ماروے کی سرکاری ایجنسی فالکا کی تم ایجنٹ ہو اور تم نے فالکا کے چیف سٹینلے کے حکم پر مجھ پر قاتلانہ حملہ کرایا ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ آخر تمہیں میری ہلاکت کے لیے کس قدر رقم آفر کی گئی کہ تم راحت علی خان کو 1 کروڑ دینے پر آمادہ ہو گئی، عمران نے کہا۔ تو روزی کی آنکھیں مزید پھیلتی چلی گئیں۔ یہ سب تم کیا کہہ رہے ہو؟ 1 کروڑ روپیہ تو میں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں، اور کون راحت علی اور کون سٹینلے، روزی نے کہا۔ گڈ، تو تم بہادر بننے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن تمہیں اچھی طرح علم ہوگا کہ تم بہت خوبصورت ہو، اور خوبصورت لڑکیوں کے لیے خوبصورتی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، اسی لیے اگر تمہارے چہرے پر تیزاب ڈال دیا جائے تو تم بخوبی تصور کر سکتی ہو کہ تمہاری باقی زندگی کیسی گزرے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، روزی نے کہا۔ جوانہ، عمران نے کہا۔ یس ماسٹر، جوانہ نے جواب دیا۔ الماری میں سے تیزاب کی بوتل نکالو اور پہلے تھوڑا سا تیزاب مس روزی کے سامنے فرش پر ڈال دو تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ یہ کس قدر خالص تیزاب ہے۔ اس کے بعد باقی بوتل اس کے چہرے پر انڈیل دینا، ویسے مس روزی اپنی آنکھیں بند کر لینا ورنہ آنکھیں بھی ضائع ہو جائیں گی، عمران نے جوانہ سے بات کرتے کرتے روزی سے مخاطب ہو کر ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ دنیا میں اس کا سب سے بڑا ہمدرد ہو۔ جوانہ تیزی سے مڑا، اس نے الماری سے ایک بڑی سی بوتل نکالی اور واپس روزی کی طرف بڑھ گیا۔ او میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھ پر یقین کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں، روزی نے چیختے ہوئے کہا۔ حکم کی تعمیل کرو، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو جوانہ نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور جھک کر اس نے بوتل میں موجود تھوڑا سا تیزاب روزی کے سامنے فرش پر ڈال دیا۔ تیزاب فرش پر پڑتے ہی اس میں سے بلبلے اور دھواں سا نکلنے لگا۔ اب باقی بوتل اس کے چہرے پر انڈیل دو، عمران نے یکلحظ سرد لہجے میں کہا تو جوانہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ رک جاؤ، یہ ظلم مت کرو، میں بتا دیتی ہوں، رک جاؤ، یکلحظ روزی نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا تو عمران نے ہاتھ اٹھا کر جوانہ کو روک دیا۔ یہیں کھڑے ہو جاؤ، تمہیں تو معلوم ہے کہ مجھے سچ جھوٹ کا فوراً علم ہو جاتا ہے، اس لیے روزی جیسے ہی جھوٹ بولے گی میں تمہیں اشارہ کر دوں گا اور تم بوتل اس کے چہرے پر انڈیل دینا، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یس ماسٹر، جوانہ نے کہا۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، پلیز مجھ پر ظلم مت کرو، روزی نے اور زیادہ خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا، جبکہ راحت علی خان ہونٹ بینچے خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرہ خوف کی شدت سے زرد پڑا ہوا تھا۔ تو پھر سب کچھ بتا دو، اور ہاں یہ بتا دوں کہ پچھلے سب کچھ پہلے سے معلوم ہے، اسی لیے میں نے تمہارے سامنے تمہارے چیف کا نام لیا ہے، اور سرکاری ایجنسی بھی اسی لیے، اگر تم نے غلط بیانی کی تو میں صرف اشارہ کروں گا اور پھر تمہاری باقی عمر سڑکوں پر پڑے ایریاں رگڑتے گزر جائے گی، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ میں سچ بتا دیتی ہوں، تیزاب ڈالنے سے تو بہتر ہے کہ تم مجھے گولی مار دو، میں یہاں ماروے کی سرکاری ایجنٹ فالکا کی ایجنٹ ہوں اور گزشتہ 4 سال سے یہاں کام کر رہی ہوں، میرا کام ماروے کے مفادات کا تحفظ ہے، لیکن چونکہ ماروے اور پاکیزا کے درمیان نہ کوئی دشمنی ہے اور نہ ہی مفادات کا کوئی ٹکراؤ، اسی لیے مجھے یہاں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا اور بس رپورٹیں بھجواتی رہتی ہوں۔ پھر اچانک چیف کی کال مجھے ملی، چیف نے مجھے کہا کہ اس نے ایجنسی سے ہٹ کر کافرستان کے ایک سینڈیکیٹ سے معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کے مطابق وہ ہمیں معمولی سے چند کاموں کے عوض بھاری معاوضہ دیں گے جس کا چوتھا حصہ میرا ہوگا۔ مجھے چیف نے بتایا کہ یہاں کوئی خفیہ لیبارٹری ہے جس کا کوڈ نام ایکس لیبارٹری ہے، اس میں ایک سائنسدان کام کرتا ہے جس کا نام ڈاکٹر بشیر ہے، اس لیبارٹری کو ٹریس کر کے اس ڈاکٹر بشیر کو ہلاک کرنا ہے، اس کے لیے اس نے مجھے کہا کہ اگر میں کسی طرح ڈاکٹر بشیر کو اپنی خداداد صلاحیتوں اور خوبصورتی کے ذریعے زیر کر لوں تو ڈاکٹر بشیر آسانی سے شراب میں کوئی تیز زہر ڈال کر ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے، اور چیف کو معلوم ہے کہ روزی کے لیے مرد کبھی اہم نہیں رہے، مرد ہمیشہ شہد کی مکھیوں کی طرح میرے گرد منڈلاتے رہتے ہیں، اسی لیے میں نے چیف کی تجویز قبول کر لی۔ چیف نے بتایا کہ اس میں سینڈیکیٹ سے اس نے $60 لاکھ کا معاہدہ کیا ہے، اس میں میرا حصہ $15 لاکھ ہوگا اور باس نے $1 لاکھ پیشگی کے طور پر میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دیا ہے۔ میں نے کام شروع کیا لیکن باوجود کوشش کیے میں ایکس لیبارٹری کو ٹریس نہ کر سکی تھی کہ اچانک چیف نے مجھے ایک بار پھر کال کیا اور اس نے بتایا کہ کافرستان کے سینڈیکیٹ نے انہیں بتایا ہے کہ پاکیزا سیکرٹ سروس کے لیے کام کروانے والا ایک شخص علی عمران کو اگر کور کر لیا جائے تو وہ آسانی سے اس لیبارٹری کو ٹریس کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے شک نہ پڑ سکے، جس پر چیف نے مجھے کہا کہ اس نے عمران کے بارے میں دوسرے ممالک کے ایجنٹوں سے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق عمران کو عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسی لیے اسے زیر کرنے کی بجائے ہلاک کر دیا جائے، کیونکہ کافرستان سینڈیکیٹ کے بڑوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ہم لیبارٹری ٹریس نہ کر سکیں
بلکہ اس کی جگہ عمران کو ہی ہلاک کر دیں تو ان کا مشن مکمل ہو جائے گا۔ لیبارٹری وہ خود ٹریس کر لیں گے۔ یہ کام چیف نے میرے ذمہ لگا دیا۔ میں نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ تم واقعی انتہائی خطرناک شخص ہو اور کوئی بھی پیشہ ور قاتل تنظیم تمہارے قتل کی بکنگ کے لیے تیار نہیں ہے، جس پر میں نے ایسے آدمیوں سے کام لینے کا فیصلہ کیا جو بظاہر ایسے کاروبار میں شامل نہ ہوں۔ اسی لیے میں نے کلب کے سپروائزر فلپ کو ہائر کیا اور اسے کہا کہ وہ کسی بھی عام آدمی کے ذریعے ایک خصوصی ساخت کا بم تمہاری کار کے سامنے والے بمپر پر لگا دے تو انجن کی ہیٹ سے بم فوراً پھٹ جائے گا اور تم کار کے سامنے تباہ ہو جانے سے یقینی طور پر ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے راحت علی خان کو 1 کروڑ روپے کی آفر کی کہ وہ چند آدمیوں کو عمران پر اچانک فائر کھول دینے کے لیے ہائر کرے۔ راحت علی خان نے بتایا کہ تم ان دونوں کے ہوٹل میں لنچ کرنے باقاعدگی سے آتے ہو، اس لیے تم پر 2 طرفہ حملے کی باقاعدہ پلاننگ کی گئی اور میں بھی میک اپ کر کے وہاں پہنچ گئی۔ پھر فلپ کے آدمی نے واقعی کام دکھایا اور پھر تمہاری کار کے فرنٹ بمپر پر بم لگا دیا گیا، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ تم کار کو پارکنگ میں روک کر واپس ہوٹل کے مین گیٹ تک پہنچ گئے اور اس کے بعد بم پھٹا۔ پھر پولیس آ گئی۔ اس کے بعد راحت علی خان نے مجھے بتایا کہ اس نے پولیس انسپکٹر کو 1 لاکھ روپے کی آفر کر دی ہے، وہ تمہیں اس کے آفس سے باہر ہتھ کڑی لگا کر لے کر آئے گا تاکہ تم بے بس ہو جاؤ اور اس کے آدمی تم پر فائر کر کے تمہیں ہلاک کر دیں گے، لیکن پھر پتہ چلا کہ تم اچانک غائب ہو گئے ہو اور یہ ساری کارروائی ناکام رہی۔ میں مایوس ہو کر اپنے فلیٹ واپس چلی گئی اور وہاں بیٹھ کر نئے سرے سے تمہاری ہلاکت کی پلاننگ بنا رہی تھی کہ اچانک میری ناک سے نامانوس سی بو ٹکرائی اور پھر مجھے ہوش نہ رہا اور اب یہاں ہوش آیا ہے۔ روزی نے مسلسل بولتے ہوئے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہیں راحت علی خان نے فون کیا تھا مگر تم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ عمران نے کہا، او ہاں میں بھول گئی تھی۔ راحت علی خان نے کال کر کے مجھے بتایا کہ وہ نئی پلاننگ بنا رہا ہے۔ روزی نے کہا، تمہارے چیف اسٹینلے کا فون نمبر کیا ہے؟ میں تمہاری بات کرا دیتا ہوں، تم اسے بتاؤ کہ تمہارا ابتدائی راؤنڈ ناکام ہو گیا ہے اور تم اب نئے راؤنڈ کی تیاری کر رہی ہو تاکہ میں کنفرم ہو جاؤں کہ تم نے جو کچھ کہا ہے درست ہے۔ عمران نے کہا، میں کرتی ہوں بات، روزی نے فوراً کہا اور ساتھ ہی فون نمبر بتا دیا۔ عمران نے ساتھ پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ چونکہ اسے ماروے کا رابطہ نمبر اور اس کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر پہلے سے معلوم تھا، اسی لیے بغیر روزی سے معلوم کیے وہ خود ہی نمبر پریس کرتا رہا۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا اور دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تو اس نے ریسیور جوانا کی طرف بڑھا دیا۔ جوانا نے ریسیور لے کر روزی کے کان سے لگا دیا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی، پاکیشا سے روزی بول رہی ہوں، چیف سے بات کراؤ۔ روزی نے کہا، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو چیف بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، روزی بول رہی ہوں چیف۔ روزی نے کہا، ہاں کیا رپورٹ ہے، کیا کام ہو گیا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، نہیں چیف، ہمارے دونوں حربے ہی ناکام ہو گئے ہیں۔ روزی نے کہا، کیوں، کیا ہوا، تفصیل بتاؤ۔ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا تو روزی نے تفصیل بتا دی۔ ویری بیڈ، اب تو وہ ہوشیار ہو گیا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اب تمہیں ٹریس کر لے۔ چیف نے کہا، نہیں باس، میں تو کسی صورت بھی سامنے نہیں آئی، اسی لیے میرے بارے میں اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ روزی نے کہا، سنا ہے کہ وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، اس لیے تم نے جو حربے بتائے تھے میں نے اس کی منظوری بھی دے دی تھی، حالانکہ بالکل بچکانہ بلکہ احمقانہ منصوبے تھے اور ایسے لوگ ایسے ہی احمقانہ منصوبوں سے ہلاک ہو سکتے ہیں۔ کام تو ہو جاتا لیکن نہ جانے وہ بم کیوں نہیں اس وقت پھٹا۔ تم ایسا کرو کہ تم فوری طور پر کافرستان چلی جاؤ تاکہ یہاں اگر معاملات تمہارے خلاف بھی ہو جائیں تو وہ لوگ تم تک نہ پہنچ سکیں۔ چیف نے کہا، یس چیف، روزی نے کہا۔ اوکے، چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جوانا نے ریسیور روزی کے کان سے ہٹایا اور لا کر کریڈل پر رکھ دیا۔ دیکھو، مجھے معاف کر دو، میں واقعی کافرستان چلی جاؤں گی اور یقین کرو کہ یہاں دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤں گی، روزی نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ کافرستان میں تم کہاں جاؤ گی؟ عمران نے کہا، ماروے کے سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری کے پاس، وہ میرا وہاں بندوبست کر دے گا کیونکہ یہ کام اس کی ذمہ داری ہے، چیف نے تو مجھے کہہ دیا ہے، روزی نے کہا۔ سنو روزی، اور تم بھی سن لو راحت علی خان، تم لوگوں نے چونکہ پاکیشا کے خلاف کوئی سازش نہیں کی اور مجھ پر ذاتی طور پر حملے کرائے ہیں اور میں اپنی ذات پر ہونے والے حملوں کا انتقام نہیں لیا کرتا، اس لیے میں تم دونوں کو رہا کر رہا ہوں اور روزی میرے آدمی تمہاری مسلسل نگرانی کرتے رہیں گے۔ اگر تم کل صبح تک پاکیشا میں نظر آئی تو پھر دوسرا سانس نہ لے سکو گی اور راحت علی خان تم بھی ملک چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، بس تمہارے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے، ورنہ میرے ایک اشارے پر تمہاری روح تمہارے جسم سے پرواز کر سکتی ہے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، مام مجھے منظور ہے، میں ویسے بھی ایکریمیا جانے والا تھا اور وہاں اب مستقل سیٹ اپ کر لوں گا۔ راحت علی خان نے کہا، ان دونوں کو ہاف آف کر دو۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے جوانا سے کہا، یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل اٹھائے وہ واپس الماری کی طرف بڑھ گیا جہاں اس نے تیزاب کی بوتل اٹھائی تھی، جبکہ عمران کمرے سے نکل کر واپس اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ جوزف بھی وہاں موجود تھا، وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کمرے کے بیرونی دروازے کے باہر جا کر رک گیا۔ چند لمحوں بعد جوانا اندر داخل ہوا۔ حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے ماسٹر، جوانا نے کہا، ان دونوں کو اٹھا کر کسی ویران جگہ پر پھینک دو، یہ ہوش میں آ کر ہوتی چلے جائیں گے۔ عمران نے کہا تو جوانا سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ عمران نے جوزف کو آواز دی تو باہر موجود جوزف تیزی سے اندر داخل ہوا۔ یس باس، جوزف نے اندر داخل ہو کر انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، گیراج سے اپنی کار باہر نکالو اور اسے صاف کر دو، میری کار تو تباہ ہو گئی ہے اور نئی کار آنے میں کافی وقت لگے گا۔ عمران نے کہا، میں تو روزانہ دونوں کاریں صاف کرتا رہتا ہوں، اسی لیے کار صاف ہے اور میں لے آتا ہوں، جوزف نے کہا اور تیزی سے باہر کی طرف مڑ گیا۔
टेली फोन की घंटी बजते ही मेज के पीछे बैठे हुए अधेड़ उम्र आदमी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, अधेड़ उम्र आदमी ने कहा, डिफेंस सेक्रेटरी साहब की कॉल है जनाब। दूसरी तरफ से एक मोतबाना आवाज़ सुनाई दी। बात कराओ, अधेड़ उम्र आदमी ने कहा। हेलो, चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। यस सर, मैं थॉमसन बोल रहा हूँ। अधेड़ उम्र आदमी ने कदरे मोतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, क्या रिपोर्ट है मिशन के बारे में? दूसरी तरफ से कहा गया, सर मिशन पर काम हो रहा है और इंतहाई कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। थॉमसन ने कहा, ओ नहीं, आप मेरे ऑफिस में आकर मुझे तफसील बताएं क्योंकि आला हुकाम इस सिलसिले में बेहद मुस्तरब हैं और मुझे खसूसी मीटिंग में अब तक होने वाली कार्रवाई की ब्रीफिंग देनी है। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, यस सर, मैं हाजिर हो जाता हूँ, थॉमसन ने कहा और दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिए जाने पर उसने रिसीवर रखा और फिर उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद उसकी सियाह रंग की कार तेजी से सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर बाकायदा एक बावर्दी ड्राइवर मौजूद था जबकि अधेड़ उम्र थॉमसन अपनी सीट पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद कार एक खाकी रंग की इमारत के गेट पर जाकर रुक गई। ड्राइवर ने मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न बजाया तो थोड़ी देर बाद छोटा फाटक खुला और एक नौजवान बाहर आ गया। उसने सलाम किया, फिर तेजी से वापस मुड़ गया और बड़ा फाटक खोल दिया गया। ड्राइवर ने कार अंदर ले जाकर पोर्च में रोक दी जहां पहले से एक सियाह रंग की कार मौजूद थी। ये डिफेंस सेक्रेटरी साहब का खसूसी ऑफिस था। थोड़ी देर बाद थॉमसन एक इंतहाई शानदार अंदाज में संजे हुए कमरे में मौजूद था। डिफेंस सेक्रेटरी अधेड़ उम्र आदमी थे और उनके चेहरे के हदहाल बता रहे थे कि वो इंतहाई गहरे और जहांदीदा आदमी है। हाँ मिस्टर थॉमसन, अब मुझे तफसील बताएं। डिफेंस सेक्रेटरी ने एक फाइल बंद करके एक तरफ रखते हुए थॉमसन से मुखातिब होकर कहा।